السلام علیکم، ست شری اکال، میں ہرمیت سنگھ ہوں اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام سچ سویرا۔ اور اگر ہم بات کریں سچ سویرا، جب سویرا ہو رہا تھا تو ہلکی ہلکی نہیں بلکہ کچھ زیادہ ٹھنڈک محسوس ہو رہی تھی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ کل رات کو سردیوں کی پہلی بارش نے اسلام آباد کے افق پر دستک دی ہے اور موسم کافی خوشگوار ہو گیا ہے۔ اور ہمیشہ کی طرح، کیونکہ بہت ساری بیماریاں، بہت ساری چیزیں جو ہے اس سے پہلے وہ ہمارے دروازوں پر دستک دے چکی تھی، تو بارش بہت ضروری تھی۔ اور سردیوں کی پہلی بارش ہے، کمال ہو جاتا ہے۔ اور وہی سردیوں کی جیکٹس جو ہم نے رکھی ہوتی تھی الماری میں پیک کر کے، اور پھر بہت سارے لوگ جو ہیں صبح صبح میں دیکھ رہا تھا، ہر ایک دوسرا شخص آپ کہہ سکتے ہیں کہ انہوں نے جیکٹ اٹھائی اور اپنی منزل کی اور بڑھ رہے تھے۔ بہرحال موسم کا کیا ہے، زندگی کے رت ہیں، بدلتے جا رہے ہیں۔ کبھی جو لمحے ہیں، جو گھڑیاں ہیں، جو پل ہیں، گھنٹوں میں دنوں میں، مہینوں میں سال، اور اسی طرح زندگی یوں ہی تمام ہو جاتی ہے۔ بہرحال آج جو ہے کوشش ہماری یہ ہوتی کہ کسی ایک ایسے معروف شخصیت کا ذکر بھی ہو جس کے ادب میں ان کا ایک بہت بڑا نام ہو ادب کے لحاظ سے۔ تو شروعات ایک شعر سے کر لیتے ہیں۔ ہے اور بھی دنیا میں سخنور اچھے، کہتے ہیں کہ غالب کا ہے انداز بیاں اور۔ اس میں کوئی شک نہیں، غالب ایک بہت بڑا نام، اور غالب کے حوالے سے ان کا پورا نام مرزا اسد اللہ خان غالب تھا۔ اور اگر میں بات کروں ادب کی دنیا میں، وہ کسی تعارف کے محتاج نہیں رہے، اور زندگی بھی پتہ نہیں کیا سے کیا کراتی ہے آپ سے۔ اس کے اگر میں بات کروں تو ان کی جو شاعری ہے، ان کا جو انداز بیاں ہے، ان کا جو مزاج ہے، وہ یقیناً بہت ہی خاص رہا ہے۔ اور غالب لفظوں سے کھیلنا ان کو آتا تھا، ادب کو جامہ پہنانے کا ہنر وہ کمال کا رکھتے تھے۔ ان کے لیے اردو زبان کے بڑے بڑے شاعروں میں، یعنی اگر میں ان کے شمار کی بات کروں تو دنیا میں یعنی جتنے بھی اردو ادب کے بڑے بڑے شاعر ہیں، ان کا شمار ان میں ہوتا ہے۔ اور غالب 19ویں صدی کے مایہ ناز شاعر گزرے۔ اور لیکن اگر ہم بات کریں ان کی زندگی کے حوالے سے، ایک واقعہ آپ کے سامنے رکھ لیتے ہیں، چونکہ یہ دور جو تھا درباروں کی زندگی بھی انہوں نے دیکھی، اور پھر ان کال کوٹھیوں کی زندگی بھی دیکھی۔ غالب کی زندگی میں درد بھی تھا، تو اس سے پہلے زندگی خوشگوار بھی تھی۔ اور آپ کبھی میر تقی میر کی شاعری کو دیکھیں تو وہاں پہ دلی کا، لکھنؤ سے پھر سوتیلی ماں کا وہ درد، وہ تکلیف، وہ میر تقی میر کی شاعری میں نظر آتی ہے۔ غالب کی شاعری کو آپ پڑھتے ہیں تو کہیں عشق، مزاج، یعنی شاعری بھی آپ کو آتی ہے، رومانس سے بھری شاعری بھی ہوتی ہے، لیکن ساتھ ساتھ آپ دیکھیں تو ایک تکلیف، ایک درد جن کو انہوں نے اپنے الفاظ کے ذریعے بیان کیا۔ اور ایک شعر ہے ان کا، کیوں نہ فردوس میں دوزخ کو ملا لیں یا رب، کیوں نہ فردوس میں دوزخ کو ملا لیں یا رب، میرے یعنی سیر کے واسطے تھوڑی فضا اور سہی۔ ایسے مزے کے چٹکلے، مزے کی شاعری، اور پھر ان کے حوالے سے کہا جاتا ہے کہ غالب جب زوال آیا مغلیہ سلطنت پر، تو غالب کو بھی کہا جاتا ہے کہ غالب کو کال کوٹری میں ڈالا گیا، اور پھر جب وہ وہاں سے نکلے تو ظاہری بات ہے جگہ نہیں تھی، تو ایک ہندو تھے، ان کا نام تھا کالو رام کے گھر میں انہوں نے کمرہ لیا، یہ وہاں رہتے تھے۔ کہا جاتا ہے کہ راستے سے گزرتے ہوئے کسی نے پوچھا، غالب کہاں ہوتے ہو؟ غالب نے کہا کہ پہلے گورے کے قید میں تھا، اب کالے کے قید میں ہوں۔ یعنی پہلے گوروں کی جیل میں مجھے ڈالا تو پہلے گورے کے قید میں تھا، یعنی آج میں کالو رام کے گھر ہوں تو میں آج کالے کے قید میں ہوں۔ تو الفاظ کا چناؤ، اور پھر ایک فلم آئی تھی غالب، وہ ذرا دیکھیے گا ضرور، جب آپ دیکھیں گے تو اس میں نصیر الدین شاہ کی کمال کی ایکٹنگ ہے، اور بڑے زبردست طریقے سے انہوں نے وہ ایکٹنگ کی ہے۔ تو اگر آپ اس کو دیکھیں گے آپ حیران ہو جائیں گے کہ کیسے درباروں میں جانا، کیسے الفاظ کو چناؤ کرتا ہوں۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ وقت میں جب آپ اپنے دور میں جب آپ مشہور ہوتے تو حاسدین کی تعداد بھی بڑی زیادہ ہوتی ہے۔ بہرحال اگر بات کریں آگرہ میں ان کا جنم ہوا 27 دسمبر 1797 کو، ہم 1900 میں چلے گئے، 1900 کی پیداوار ہے ہم اس لیے، اور 15 فروری 1859 کو وہ دلی میں
جو ہے اپنی وہ زندگی جو ہے آخر ظاہری بات ہے جانا تو ہوتا ہے، لیکن ان کا ایک شعر ہے چلتے چلتے وہ سنا لیتے ہیں۔ ہوئی مدت کہ غالب مر گیا، ہوئی مدت کہ غالب مر گیا، پر یاد آتا ہے وہ ہر ایک بات پہ کہنا کہ یوں ہوتا تو کیا ہوتا۔ کمال کی ان کی شاعری ہے۔ اور پھر اگر آپ دیکھیں تو لکھا ہے بے خودی بے سبب نہیں، بے خودی بے سبب نہیں غالب، کچھ تو ہے جس کی پردہ داری ہے۔ بہرحال زندگی کا آخر ناخر ایک نہ ایک دن خاتمہ ہی ہوتا ہے، اور لیکن اس عظیم شاعر کی شاعری کی وجہ سے آج بھی ہم اس کا تذکرہ کسی محفل میں، کسی ادب کے محفل میں کیے بغیر نہیں رہ سکتے۔ اب بات کرتے ہیں ہمارے اور آپ سب کے فیورٹ سچ سویرا کے ڈیلی ڈوز کے حوالے سے۔ پڑوسی کی مرغیاں شور سے تنگ کرتی، خاتون عدالت پہنچ گئی۔ ارے بھائی صاحب، مجھے یاد ہے بچپن میں، لڑکپن میں، نوجوانی میں آس پاس جب اس قسم کی مرغیاں شور کرتی تھی تو بھائی صاحب ہم ہوتے تھے نا، ہم ہوتے تھے۔ لیکن بہرحال یہ خاتون جو ہے انہوں نے مرغیوں کا علاج نہیں کیا۔ گاؤں میں تھوڑی اس حوالے سے ہم دوست بڑے مشہور تھے، لیکن بہرحال یہ خاتون جو ہے یہ عدالت پہنچ گئی ہے۔ اور یہ قائد کا جو شہر ہے، شہر قائد کلفٹن میں پڑوسی کی مرغوں کے شور سے تنگ خاتون عدالت پہنچی۔ سندھ ہائی کورٹ میں کلفٹن کینٹونمنٹ کے علاقے میں گھر میں مرغیاں پالنے کے خلاف درخواست پر سماعت ہوئی۔ خاتون درخواست گزار نے کہا کہ بغیر لائسنس پڑوسی نے گھر پر مرغیاں پال رکھی ہیں، مرغیوں کے شور سے تنگ ہوتے ہیں۔ کلفٹن کینٹونمنٹ بورڈ نے بتایا کہ یہ عمل غیر قانونی ہے۔ درخواست گزار نے کہا کہ میں نے ثبوت کے طور پر ویڈیو بھی دکھائی ہے۔ اور سی بی سی کے جو وکیل تھے انہوں نے کہا کہ کوئی مرغی رکھے یا نہ رکھے ایسا کوئی قانون نہیں ہے بھائی صاحب، لیکن بہرحال مرغیاں تو مرغیاں ہیں، جانور اس سے تو پیار کرنا ہے، لیکن خاتون ڈسٹرب ہوتی ہے، نیند سے ڈسٹرب ہوتی ہے، نیند پوری نہیں ہوتی ہے۔ اب آپ کو لے کے جاتے ہیں ایک اور جگہ پہ، اور امریکہ کی طرف۔ 1970 کی دہائی میں ایک پراسرار سکہ $5 لاکھ سے تھوڑی زیادہ قیمت میں فروخت کر دیا گیا۔ واہ کمال ہے بھائی۔ 1975 میں سان فرانسسکو میں امریکی جو ہے منٹ کی جانب سے جاری کی گئے سکے میں صدر فرینکلن ڈی روزویلٹ کی تصویر ہے، اور ان دو میں سے ایک جو ایک مخصوص ایس منٹ نشان کے بغیر ہے، یہ آپ سکرین پر اپنے دیکھ سکتے ہیں۔ امریکی ریاست اوہایو میں رہنے والی 3 بہنوں کو یہ سکہ ان کے بھائی کی موت کے بعد وراثت میں ملا۔ ان کے بھائی نے یہ سکہ 40 برس سے زیادہ عرصے تک بینک کی تجوری میں رکھا۔ کیلیفورنیا میں قائم ایک نیلام گھر گریٹ کلیکشن کے صدر آئن رسل کے مطابق یہ سکہ اتوار کے روز آن لائن نیلامی میں بکا، جس کی قیمت $5,06,250 میں یہ فروخت ہوا ہے۔ اب آپ کو جرمنی لے کے جاتے ہیں۔ ہماری کوشش ہوتی ہے ہماری ٹیم کی کہ آپ کو دنیا کی سیر کرائے، دنیا میں کیا ہو رہا ہے، تو جرمنی چلے جاتے ہیں بھائی صاحب۔ جرمنی کے چڑیا گھر میں ایک چمگادڑ گھومنے آئی، خاتون کے کپڑوں میں چھپ کر چڑیا گھر سے فرار ہونے میں کامیاب ہو گئی ہے۔ 30 سالہ ایلینا اوفیلے نے بتایا کہ وہ اور ان کا جوان بیٹا گزشتہ ہفتے جنوب مغرب جرمنی کے کارلسروے میں چڑیا گھر میں چمگادڑ کے غار سے گزرے، اور جب وہ گھر واپس پہنچے تو جب انہوں نے اپنی جیکٹ اتاری تو چمگادڑ فرش پر گری تھی۔ ایلینیا نے جانوروں کے ایک ماہر سے رابطہ کیا اور چمگادڑ کو ایک ڈبے میں شہد کے پانی اور ایک کیلے کے ساتھ رات بھر کے لیے رکھا، اور تاکہ وہ آرام بھی کرے، کچھ کھا بھی لے۔ ایلینیا کے شوہر اور بیٹے اگلے دن چمگادڑ کو چڑیا گھر واپس لے کے گئے ہیں، لیکن چمگادڑ بھائی صاحب ہم بڑے پکڑتے تھے یار، ویسے زمانہ یہ ہوتا ہے اور شرارتوں سے بھرا یہ ہوتا ہے، اور پھرتے رہتے تھے، اور ایک مت بھی ہوتی تھی۔ آپ کو شاید جو دیہاتی لوگ ہیں، جو گاؤں کے لوگ ہیں میری طرح، ان کو ان کے علم میں ہوگا کہ چمگادڑ کو پکڑ کے کچھ روایات یہ ہوتی تھی مختلف علاقوں میں کہ اس کے پروں کا پانی جب آپ پی لیتے ہیں تو آپ بہت ہی ٹیلنٹڈ ہوتے ہیں۔ لیکن بھائی صاحب کوئی ٹیلنٹڈ ہوا یا نہ ہوا ہمیں نہیں معلوم، لیکن ہم لیتے ہیں ایک چھوٹا سا بریک، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ ویلکم بیک ناظرین، پروگرام ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں، اور عموماً ہماری کوشش ہوتی ہے کہ ایک نئے ٹاپک اور نئے گیسٹ کے ساتھ آپ کو جو ہے روبرو کرائیں، اور سوالات جو آپ کے من میں ہوتے ہیں، ہمارے من میں بھی بڑے سوالات ہوتے ہیں، اور ان سوالات کے جوابات ڈھونڈنے کے لیے
ایسے ہی جو ہے تجربہ کار لوگوں سے آپ اور ہم سب ہماری کوشش ہوتی ہے کہ وہ جوابات ہمیں بھی ملے، خاص کر ایجوکیشن کے حوالے سے تعلیمی نظام پر اگر ہم بات کریں تو ہمارے ملک کے تعلیمی نظام پر بہت سارے سوالات بھی اٹھتے ہیں۔ ایک طرف اگر آپ دیکھیں تو ایجوکیشن ضروری ہے، ہمارے ملک کے آئین میں یہ لکھا ہے، پھر مختلف شقیں اس کے لیے جو ہے اس میں واضح طور پر لکھا ہے کہ جو بچوں کی عمر کا تعین ہے اس تک کی بات کی گئی کہ سب کو فری تعلیم، لیکن آج آپ دیکھیں 2 سے 2.5 کروڑ بچہ اسکول سے باہر ہے، یونیورسٹیوں کی فیس جو ہے وہ دینا جو ہے بڑا مشکل ہو گیا ہے۔ ساری جو صورتحال اس پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ جو ہے ماہر تعلیم ہے ڈاکٹر خاقان محمود صاحب ہمارے ساتھ اسکائپ پہ ہمارے ساتھ جڑے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ جی، گڈ مارننگ، کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ میں ٹھیک، آپ سنائیں کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہے شکر سر؟ اللہ کا، بالکل ٹھیک ٹھاک۔ ڈاکٹر صاحب اس وقت سب سے بڑا مسئلہ جو ہے جب ہم ہمیشہ بات کرتے ہیں، ایک طرف تو آپ اگر دیکھیں دنیا میں ترجیحات میں چیزیں آتی ہیں کہ بھائی ہم اپنی نسلوں کو ایجوکیٹ کریں، یعنی اب میں ریسنٹلی ایک مختلف ایسے علاقے میں نے دیکھے، ایسے مختلف ممالک جہاں پر ہم دیکھا کہ ڈکٹیٹر تھے تو انہوں نے کوشش کی کہ اپنی ایک جنریشن دوسری جنریشن کو جو ہے کوشش کی کہ ایجوکیشن کی طرف نہ لائے تاکہ وہ سوال نہ اٹھا سکے، لیکن اب اگر ہمارے ملک میں سو کارڈ جمہوریت تو ہے، لیکن ایسے اگر ہم دیکھیں تو یہاں پہ جو حالات نظر آ رہے ہیں، آپ دیکھیں پورے ملک میں تقریباً 2 سے 2.5 کروڑ بچہ اسکول سے دور ہے، اس کے لیے نہ کوئی پلاننگ ہمیں نظر آ رہی ہے۔ ہاں ضرور ہم دودھ کے ڈبے ضرور دیتے ہیں، لیکن پھر جب موقع آتا ہے تو پھر ہم ڈنڈے بھی برسا دیتے ہیں۔ تو آپ سے جاننا چاہتا ہوں کہ سر کیا کیا ایسی چیزیں ہیں جس پر کام ہونا ضروری ہے، اور کون کون سی ایسی چیزیں ہیں جس کی نشاندہی ہونا ضروری ہے کہ یہ جو ہو رہا ہے ٹھیک نہیں ہو رہا ہے؟ سب سے پہلی بات تو سر یہ ہے کہ جیسا آپ نے بتایا 2 سے 2.5 کروڑ بچہ ہمارا اسکول سے باہر ہے۔ اب دیکھیں وہ بچہ کیوں باہر ہے، اس میں سب سے جو بڑی کمی ہے بچوں کے اسکول باہر ہونے کی، وہ انفراسٹرکچر کی کمی ہے ہمارے پاس اپنے بچوں کے لیے اسکولز ہی نہیں ہے۔ ان کو جو ہے وہ ان کے جیسے ہمارے بچے ولیجز سے زیادہ بلانگ کرتے ہیں، تو گاؤں میں ہمارے پاس ایسے اسکول نہیں ہے کہ ہم انہیں وہاں پہ ایک کوالٹی آف ایجوکیشن دے سکیں۔ تو یہی وجہ ہے کہ نہ ہماری جو حکومت ہے اس کے اوپر کوئی توجہ دے رہی ہے، اور اس کے اوپر نہ ان کا کوئی اتنا خاص بجٹ ہوتا ہے، جس کی وجہ سے ہمارے بچے جو ہیں وہ اسکول سے باہر ہیں۔ اور یہ جو ہے یہ ہمارے لیے بہت بڑا لمحہ فکریہ ہے کہ آج اگر ہماری نسل جو ہے وہ تعلیم حاصل نہیں کر سکے گی، وہ شعور حاصل نہیں کر سکے گی، تو آگے ملک کا تو آپ کے سامنے ہی سارا صورتحال ہے کہ یہاں پہ تو آپ کے جو اسمبلی میں بیٹھے ہوئے لوگ ہیں ان کو یہی نہیں پتا کہ یہاں پہ وہ جو کسی کانسٹیٹیوشن امینڈمنٹ کے لیے آ رہے ہیں یا کسی بھی نظام کے لیے آ رہے ہیں، تو ان کو اس کی بیسک کا نہیں پتا۔ تو یہ سارا کا سارا جو آپ کے سامنے جو لوگ ہمیں ریپریزنٹ کر رہے ہیں جا کے اسمبلیز کے اندر انٹرنیشنل لیول کے اوپر، اگر آج وہ لوگ ان میں اویئرنیس کی کمی ہے تو اس میں بہت بڑا جو ہاتھ ہے وہ تعلیم کا نہ ہونا ہے۔ اگر وہ لوگ بھی اچھی تعلیم حاصل کر کے آگے جاتے اور میرٹ کو پروموٹ کیا جاتا تو یہ ہمارے ملک کا حال نہ ہوتا۔ اور آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے کہ ہماری حالت اس سے بھی ابتر ہونے والی ہے، جبکہ ہمارا بچہ جو ہے وہ اسکول سے ہی باہر ہے، اسے نہ لکھنا آ رہا ہے، نہ پڑھنا آ رہا ہے، نہ بولنا آ رہا ہے، اور نہ ہی کسی طرح اس کے کریکٹر کے حوالے سے اس کی کوئی جو ہے وہ اس کو ڈاکٹر صاحب ایک تعلیم دی طرف جا تو رہی ہے۔ اگر ہم دیکھیں یعنی ہم آپ کی بات سے میں بالکل ایگری کرتا ہوں کہ جو پارلیمان میں بیٹھے لوگ ہیں، یعنی ایک ترمیم ہوتی ہے تو اس کے لیے بڑے بڑے لیڈر منتے ترلوں کے لیے بھی آ جاتے ہیں، رات 3 بجے تک پارلیمان کھلا بھی ہوتا ہے، لیکن کبھی اس طرح کی ایمرجنسی ہمیں ایجوکیشن میں یا ہیلتھ میں دیکھنے کو ملی نہیں کہ ان جو یہ 5% جو اس وقت گدھ کی طرح نوچ رہے ہیں اس ملک کو، تو کم سے کم ان کو یہ شعور بھی آئے کہ اپنی جنریشن کو بھی آگے لے کے جانا ہے۔ آپ سے جو میں جاننا چاہتا ہوں سر، اس وقت اگر ہم دیکھیں ایک طرف تو یہ محرومیاں ہیں ہمارے ہاں کہ بچے دور ہیں اور نقصان آنے والی جنریشن کا ہوگا، لیکن دوسری جانب اگر ہم دیکھیں تعلیم جتنی مہنگی ہو رہی ہے، ایک طرف تو بجلی کے بل کو پریشانی ہے کہ اس کو پے کریں، یا بچوں کے لیے کتاب لیں یا فیس لیں یا ان کو اسکول کی طرف لے کے جائیں۔ سرکاری اسکولوں کا معیار آپ کے سامنے ہے، ہم نے اس کو ترجیحات میں شامل نہیں کیا۔ پرائیویٹ اسکول کی طرف ہم نے لے کے جانا ہے تو پھر سوچتے ہیں کہ جیب ساتھ نہیں دیتا۔ تو یہ تعلیم کا نظام اتنا اوکھا کیوں ہو رہا ہے، اتنا مزید، اور چاہے وہ پرائیویٹ ہے یا سرکاری ہے؟ سر اوکھا اس لیے ہو رہا ہے کہ میں سمجھتا ہوں جو میری
آج کل جیسے میں بھی ایک پرائیویٹ ادارے کی نمائندگی کر رہا ہوں، جی تو ہمارا بچہ جو ہے اور ہمارا جو والدین جو ہے وہ چاہتا ہے کہ میرا بچہ جو ہے وہ پڑھ لکھ کے میرے ساتھ میرے بزنس میں آئے اور اس سے میں ارننگ کر سکوں نا. آپ دیکھیں کہ ہمارا بچہ جو پڑھ لکھ کے جو مارکیٹ میں جا رہا ہے، جو ہمارے یونیورسٹی کے گریجویٹ جو ہے، ہر سال کتنے گریجویٹس ہیں، لاکھوں کی تعداد میں جو مارکیٹ میں جا رہے ہیں. تو سر وہ سارے کے سارے لوگ جو ہیں وہ بے روزگار ہیں، ان کو کوئی روزگار نہیں مل رہا. اور اسی طرح یہی وجہ ہے بہت سارے لوگوں کی تعلیم کی طرف نہ آنے کی. اور اس میں بہت بڑا فیکٹر تھا جب ہمارے پاس کرونا آیا نا. کرونا میں جو ہماری تعداد تھی اسکول میں بچوں کی، جو بچے 8ویں 9ویں 10ویں میں تھے، وہ بچے جو تھے وہ زیادہ تر، آپ کو پتا بچے بڑے ہو جاتے ہیں جی تو بچے کام کرنے کے قابل تھے. ان لوگوں نے کیا کیا کہ کرونا کے دنوں میں اپنے بچوں سے مزدوریاں کروائی. لوگوں کی حالت بہت ابتر ہو چکی ہوئی تھی. تو لوگوں نے فیل کیا کہ بچے کا اصل مقصد تو اس کا یہی ہے کہ یہ پیسے کمائے. لیکن یہ چیز نہیں ہے. ہمیں بہت سارے ممالک ایسے ہیں جو ٹیکنالوجی میں ہم سے بہتر ہیں اور وہ ہمارے آئی ٹی سے ہم سے بہتر ہیں. اور وہ لوگ جو ہیں وہ اسی وجہ سے ان کے جو ممالک ہیں، جو کنٹریز ہیں، وہ بہت ہم سے آگے جا رہے ہیں. لیکن ہمارا بچہ جسے ایک بنیادی تعلیم نہیں دی جا رہی، اور جب اگر وہ تعلیم دی بھی جا رہی ہے تو وہ سکلز اس کے ساتھ نہیں ہے، جس کی وجہ سے بچے جو ہیں وہ تعلیم کی طرف نہیں آ رہے. اور جو بچے تعلیم حاصل کر کے مارکیٹ میں جا رہے ہیں وہ بھی جو ہے فرسٹریشن کا شکار ہیں، تو سر کیونکہ آپ کو انہیں نہیں جو ہے لگتا کہ آپ نے جو بات کی سوال پھر ہماری تعلیمی نظام پر ہی اٹھتا ہے. آپ نے جو بات کی کہ یعنی ہمارے اتنے سارے مارکیٹ میں گریجویٹ جا رہے ہیں لیکن بے روزگاری کی شرح مزید سے مزید ابتر ہو رہی ہے، بڑھ رہی ہے. کہیں نہ کہیں آپ کو نہیں لگتا کہ ہمارے جو انسٹیٹیوشن ہے انہوں نے ایسے برین نہیں پیدا کیے جو جا کے جاب سیکر کے بجائے جاب گیور بنے؟ یہ کہیں نہ کہیں سوال اگر اٹھتا ہے تو پھر ہمارے نظام پہ ہی اٹھتا ہے سر، ایجوکیشن کے. ایسے ہی ہے، ہمارے نظام پہ اٹھتا ہے. ہمارا کیریکلم اس طرح سے ڈیزائن نہیں کیا گیا کہ جس میں بچوں کو یہ چیز سکھائی جائے کہ آپ نے انٹرپرینور بننا ہے اور آپ نے جا کے مارکیٹ میں اپنے پروڈکٹس لانچ کرنے ہیں، اور آپ کے جو ہے وہ جس سے آپ اپنا روزگار آسانی سے آپ ارن کر سکیں گے. یہ بہت بڑی ایک ہمارے تعلیمی نظام کی کمی ہے کہ ہمیں جو ہے وہ ٹیکنیکل ایجوکیشن سے بہت دور رکھا جا رہا ہے. ہمیں اسکل ڈیولپمنٹ کے اوپر جو ہے وہ ہمیں بہت دور رکھا جا رہا ہے. تو اس لیے اگر ہمارے نظام تعلیم میں، ہمارے کیریکلم میں اسکل ڈیولپمنٹ اور اس کے اوپر ہمارے نصاب کا جو ہے وہ مبنی ہو جائے، تو میں سمجھتا ہوں کہ جو ہمارے گریجویٹس جب مارکیٹ میں جائیں گے تو وہ ان چیزوں کے لیے پریشان نہیں ہوں گے. سر جو ان آپ کے لیے مارکیٹ فرما رہے ہیں، اگر ہم دیکھیں ابھی سعودی عرب ہو گیا، عرب امارات، جتنے ممالک ہیں، آپ نے دیکھا کہ انہوں نے بولا کہ بھائی صاحب یہ والا معاملہ پاکستان کے ساتھ نہیں چلے گا، ہمیں سکلڈ لوگ چاہیے. اسی طرح کینیڈا بھی اب سے سکلڈ لوگ چاہتا ہے، اب کیا پاس ہے نہیں. ایسے ہی ہے. اب جو سکلڈ بیس ایجوکیشن ہے، آپ کو نہیں لگتا کہ بہت ساری چیزیں جو ہے وہ جب آپ کی بنیادیں رکھی جاتی ہیں تو بنیادوں میں اگر چیزیں شامل کی جائیں تو یقیناً آپ اٹریکٹ ہوتے ہیں. بچپن میں ہمیں دماغوں میں تو ایک دو چیزیں بتائی جاتی کہ آپ نے ڈاکٹر بننا ہے، یہی رٹا لگایا ہے. اور انجینئر پہلے تو کہتے تھے، آپ بیچارے ڈر جاتے ہیں کہ انجینئر بنے گا تو پھر رشتہ بھی بڑا مشکل سے ملے گا، بے روزگار ہی ہوگا. ایسے ہی ہمارے ہاں ایسا ہی ہے. سو ڈاکٹر صاحب یہ جو یعنی اب آپ اسکول جو چلا رہے ہیں، آپ کو نہیں لگتا کہ ہمیں آرٹیفیشل انٹیلیجنس یا دیگر جو ایسی چیزیں اسکل بیس ایجوکیشن کو ہم نے پرائمری سطح پر شروعات اس کی کرنی چاہیے تاکہ جو بچہ آگے کی طرف جائے وہ انٹرسٹ بھی لے آگے، چاہے وہ یونیورسٹی کی طرف جاتا ہے جدھر بھی جاتا ہے، لیکن اس کی طرف بھی اس کا رجحان زیادہ ہو؟ آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے. آپ میری اس بات سے ایگری کریں گے کہ ہمارے ملک میں نا بھیڑ چال ہے. جی ہمارے ملک میں کسی ایک چیز کی جو ہے وہ بھرمار ہوتی ہے اور سارے کالج اسی یا ادارے اسی نام کے بن جاتے ہیں. جیسے ایک دور تھا کہ ہمارے اداروں میں کامرس کا جو ہے وہ بڑا توتی بولتا تھا، اور میں نے دیکھا کہ اس میں وہ لڑکیاں بھی کامرس میں آ گئیں جن کے والدین کبھی بھی انہیں الو نہیں کرتے تھے کہ وہ بینکنگ جاب کریں یا اس طرح کی کوئی چیز کریں. اسی طرح جب ہم تھے تو ہمیں ہمارے دماغوں میں بٹھا دیا گیا کہ آپ نے ڈاکٹر بننا ہے یا انجینئر بننا ہے. ہمیں اس کے علاوہ بتایا ہی نہیں گیا کہ دنیا میں 1000 شعبے ہیں جن میں آپ اپنی جو ہے اپنی سکلز ڈیولپ کر کے تو آپ اپنا وہاں پہ لوہا منوا سکتے ہیں. بالکل. تو یہی وجہ ہے نا کہ سر ہمیں جو ہے وہ بنیادی طور پہ ہمیں یہ بتایا نہیں جاتا اور بچے کو یہ دیکھا نہیں جاتا کہ اس کا انٹرسٹ کس چیز میں ہے. ہمیں یہ بھی دیکھنا ہے کہ ہمارا بچہ کس چیز میں جو ہے وہ انٹرسٹ لے رہا ہے.
दूसरी बात आपने जो है ये जो आजकल चैट जीपीटी और इन चीज़ों की आपने बात की, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात की है, तो ये भी आजकल हमारे यहाँ जो है इस चीज़ को लिया जा रहा है, और लेकिन हमारे यहाँ इस चीज़ को सीखा नहीं जा रहा है। अभी मैं आपको बात बताऊँ, इसमें हम लोगों को कॉपी कर रहे हैं। हमें ये चीज़ें नहीं बताई जा रही कि भी आप भी इसमें अपनी कंट्रीब्यूशन दें। अगर किसी कंट्री ने ये इंट्रोड्यूस करवा दिया तो आप उसकी किसी और डायमेंशन में काम करें, और वो चीज़ आप मार्केट में लेके आएँ जो इससे पहले इसके फीचर्स नहीं थे। सर तो आपको ये याद चीज़ होगा डॉक्टर साहब, एक वक्त था कि आप यानी बाहर दुनिया में उस्ताद का जो मनसब है बहुत अजीम समझा जाता है, और इसमें कोई शक नहीं कि हमारे मुल्क में आज भी हम रिस्पेक्ट उसकी करते हैं। लेकिन बहरहाल सवाल मैं कंटिन्यू आपसे करूंगा, मैं एक छोटा सा ब्रेक लेता हूं, फिर हाजिर होता हूं आप सबकी खिदमत में। कहीं मत जाइएगा, सच टीवी को ही देखें। वेलकम बैक नाज़रीन, प्रोग्राम में एक बार फिर आपको खुशामदीद कहते हैं, और गुफ्तगू का सिलसिला डॉक्टर खाकान महमूद साहब के साथ जारी है। डॉक्टर साहब, जो मैं सवाल कर रहा था कि एक वक्त था कि कहा जाता था कि भाई साहब कुछ नहीं बनना तो उस्ताद ही बन लीजिएगा, और सीटी या पीटीसी के ट्रेनिंग भी हुआ करते थे, और बहुत सारे जो बेरोज़गार होते थे सिफारशी टीचर लग जाते थे, और ये सिलसिला भी था। आज भी हम देखें कि ट्रेनिंग भी होती है, सब कुछ होता है, लेकिन प्राइवेट सेक्टर में तो अगर हमें तनख्वाह 10,000 रुपये के करीब मिले या 15,000 रुपये मिले, लेकिन हमारी ड्यूटी कमाल की होती है। भाई साहब हमने बच्चों को भी पढ़ाना है और उसी तरह उनको टाइम भी देना है, और हर चीज़ को बड़े चेक एंड बैलेंस भी रखना है। लेकिन जब बात आती है यानी सरकारी स्कूलों की, तो वहाँ पर हमारी सैलरी भी हैवी होती है। बड़ी मुश्किल से वो टेस्ट आजकल पास होते हैं और आपकी सिलेक्शन होती है। पहले तो आप किसी जाते थे, किसी जो आसपास कोई कोई चौधरी होता था, खान होता था, वो भी आपको उस्ताद ही लगा लेता था। अब सूरत हाल थोड़ी बदल गई, लेकिन उसके बावजूद हमारा जो रवैया है, प्राइवेट में हम 10-15 हज़ार में बड़े एक्टिव होते हैं, लेकिन सरकारी में हम जो हैं आराम से लेटे हुए, और वो बच्चों से पाँव भी दबाते हैं। तो ये मयार क्यों इस माशरे में? इसके लिए क्या करना होगा, कितनी सख्ती बरतनी होगी? आप खुद स्कूल को चलाते हैं, तो ये आपने भी, आपके अंडर भी तो बहुत सारे टीचर काम करते हैं, किस तरह एक्टिव रखते हैं उनको आप? मैं आपको बताता हूँ कि इस हवाले से हम ये काम कर रहे हैं कि जैसे आपने बात की कि एक प्राइवेट सेक्टर का जो टीचर है वो 10-15 हज़ार में एक्टिव होता है, और गवर्नमेंट सेक्टर का टीचर जो है वो 1 लाख लेके वो एक्टिव नहीं होता। तो आप देखें कि प्राइवेट सेक्टर में चेक एंड बैलेंस है और गवर्नमेंट सेक्टर में चेक एंड बैलेंस नहीं है। हम यहाँ अगर टीचर को हायर कर रहे हैं तो हम उसकी टीचर ट्रेनिंग का बड़ा ज़्यादा खास ख्याल रख रहे हैं, और हम उसे साथ में मोटिवेशनल लेक्चर दे रहे हैं। जी। हम उसके लिए छोटे-छोटे जो है वो बेनिफिट्स जो है उसके लिए हम डिज़ाइन कर रहे हैं। और प्राइवेट सेक्टर जो है वो अपने एम्प्लॉय को बहुत ज़्यादा फैसिलिटेट कर रहा होता है, और उसको उस लेवल का इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड कर रहा है, उसको जो है वो बेहतरीन क्लासरूम प्रोवाइड कर रहा है, उसको जो है वो बेहतरीन लेटेस्ट इक्विपमेंट प्रोवाइड कर रहा है। लेकिन अगर गवर्नमेंट सेक्टर में बात की जाए सॉरी, तो वहाँ पे सिर्फ और सिर्फ आपको टीचर तो प्रोवाइड किया जाता है, लेकिन उसके साथ आपको इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं प्रोवाइड किया जाता। वो टीचर की ट्रेनिंग प्रोवाइड नहीं की जाती, उस टीचर को जो है वो बताया नहीं जाता कि आपने कैसे जो है वो आपने लेसन प्लान कैसे करना है, आपने जो है वो किस तरह अपने आप को एक्टिव रखना है। आपको पता है कि अगर आपने काम करना है तो उसके लिए आपका इनर जो है वो सेटिस्फाइड होना बड़ा जरूरी है, और आप जो है वो आपकी पर्सनैलिटी का बेहतर होना बड़ा जरूरी है। आप देखिए जो प्राइवेट सेक्टर में टीचर आ रहा है वो बहुत ज्यादा वेल ड्रेस होके आ रहा है, और 10-15 हज़ार में वो अपनी सारी चीजें जो है वो मैनेज कर रहा है। और अगर आप गवर्नमेंट स्कूल के किसी टीचर को देखें तो आप हैरान हो जाएंगे कि वो जो है उनकी हालत हम हमारे सबके सामने है। तो हाँ, बात ये है जाहिर बात है कि वो खैर एनी हाउ बहुत सारी बातें हैं जो हम कर सकते हैं। जी जी डॉक्टर साहब एक चीज़, मैं थोड़ा सा, शायद मुझसे बहुत सारे लोग जो हैं वो अग्री ना करें इस बात पे, लेकिन मुझे शायद लगता है कि ये कोई गलती है जो हम कर रहे हैं। हम हर चीज़ में यूरोप की तरफ उसको तो करते हैं अपनी ज़िंदगी में, उनके चीज़ों को अपनी तरफ लाने की और उसको फॉलो करने की, लेकिन हकीकत ये है कि आज भी 500-600 साल हम उनसे बहुत पीछे बहुत सारी चीज़ों में, इसमें ये मानना पड़ेगा हमें। डॉक्टर साहब आपको याद होगा कि हमारे ज़माने में हम ये होता था कि जहाँ से उस्ताद होता था, टीचर्स जहाँ होते थे, वो रास्ता हम बदल लेते थे, ये रिस्पेक्ट होती थी। मैं इस चीज़ को, शायद बहुत से लोग मेरे साथ एग्री ना करें कि भाई अरमीत आप गलत बोल रहे हैं, ऐसा नहीं होता, ऐसा ही होता है।
لیکن جب بچے ماں باپ کی بات نہیں سنا کرتے تھے تو اسپیشلی والد صاحب جاتے تھے اور استاذ جی کو کہا کرتے تھے کہ بیٹا میری بات نہیں مان رہا ہے، اس کو سمجھائیں ذرا. وہ بچہ جو ہے وہ بات بھی مانتا تھا، وہ سلیقے سے بھی چلتا تھا. کہیں اگر نوجوان سموکنگ کر رہے وہاں پہ ٹیچر آ گیا تو پھر ان کی خیر نہیں. یعنی یہ چیز ہوتی تھی. آج آپ بات کریں اور بات کر کے تو دیکھیں احتجاج، پھر بہت سارے جو ہیں اپلیکیشن بنی ہے وہاں پہ کمپلینٹ. تو یہ جو چیز ہم نے اڈاپٹ کی ہے، آیا آپ کو نہیں لگتا کہ ایک 200-300 سال لگنے چاہیے اس کے بعد ہم اڈاپٹ کرتے تو ٹھیک ہوتا ہے؟ اس لیول تک ہم پہنچ جاتے، ہم نے پہلے ان ساری چیزوں کو فالو کر دیا. بس ایسے ہی ہے نا، میں نے جیسے آپ کو پہلے بات کی کہ ہمارے ہاں بھیڑ چال ہے. ہم جو ہیں وہ بیسیکلی کاپی کر رہے ہوتے ہیں، کاپی پیسٹ کر رہے ہوتے ہیں، اور ہم یہ نہیں دیکھ رہے کہ اس سے ہماری جو ہے وہ آنے والی جو نسل ہے اس کے اوپر کیا اس کے اثرات ہو رہے ہیں. اور جو بات آپ نے کی ہے کہ جو پہلا جو شاگرد ہوتا تھا وہ اپنے استاد کی بہت زیادہ عزت اور تکریم کرتا تھا، اس میں بہت زیادہ رول آپ کے والدین کا ہوتا تھا. آپ کے والدین آپ کے مائنڈ میں یہ چیز انجیکٹ کرتے تھے کہ بھائی یہ تمہارا جو استاد ہے اس کا رول ہم سے بھی زیادہ ہے، ہم سے بھی یہ بڑا ہوا ہے. یہ کہتے ہیں نا کہ والدین تو بچے کو دنیا میں لے کے آئے اور آسمان سے دنیا میں لے کے آئے. تو یہ جو استاد ہوتا ہے یہ بچے کو یہ زمین سے اٹھا کے آسمانوں تک پہنچا دیتا ہے. کیا بات، تو کیا یہ بات. بچے کو پتا ہوتا تھا کہ بھائی میرا جو استاد ہے میں نے اس کی جو ہے ہمیشہ ادب کرنا ہے. کہتے ہیں با ادب با نصیب اور بے ادب بے نصیب. یہ بات ہمارے پرانے دور میں جب ہم پڑھتے تھے تب ہمارے مائنڈ میں یہ بات انجیکٹ کی جاتی تھی کہ سر اپنے ایک اپنے چیز استاد. ڈاکٹر صاحب، آپ کو نہیں لگتا کہ اخلاقیات کے حوالے سے اگر ہم تھوڑی سی بات کریں، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ جب ہمارے بچے باہر دنیا میں جاتے ہیں، میں تھوڑی سی یہ چیز اس پہ ضروری ہے ڈسکشن جو نہیں کی جاتی ہے. ہمارے نوجوان جب بڑے ہو جاتے ہیں باہر دنیا میں جاتے ہیں، پھر مختلف ڈیفرنٹ کمیونٹیز ڈیفرنٹ مذاہب کے لوگ ساتھ اٹھتے بیٹھتے ہیں، تو ہمارے جو سوال ہوتے ہیں 3 چیزیں بڑی مائنڈ کی جاتی ہے. آپ کو بھی پتہ ہے، مجھے بھی پتہ ہے کہ بھائی سیلری، عمر اور مذہب. اب پرسوں ایک بچہ میں ادھر ہی دیکھا تو اس چھوٹے بچے سے میں بات کر رہا تھا، تو وہ بچہ جو ہے میں نے 2-3 سوال ایسے کیے تو بچے نے مجھے کہا کہ جو ہندو لفظ آیا تو اس نے آٹومیٹکلی اس کے ذہن میں آیا کہ ہمارے دشمن ہیں. بہت ساری ایسی چیزیں جو ہیں ہم نے اخلاقیاتی طور پر ان ساری چیزوں سے بچوں کو فارغ رکھا ہوا ہے، یا تربیت ہماری جو گھروں میں ہوئی ہے وہی چیزیں ہم جا کے ان پہ امپلیمنٹ کرتے ہیں. کتنا ضروری ہے مختلف کمیونٹیز، مختلف اخلاقیات سے ان کو روشناس کرانا، کیونکہ باہر جا کے اگر آپ اس قسم کی تلخ چیزیں کریں گے تو بات کرنا بھی آپ سے کوئی گوارا نہیں کرے گا. یہ چیزیں کتنی ضروری ہے؟ یہ بہت زیادہ ضروری ہے. میں آپ کو بتاؤں کہ جیسے آپ نے بات کی کہ ہمارے بچے کو یہ بتایا جا رہا ہے کہ یہ ہندو ہے یا سکھ ہے یا یہ عیسائی ہے. اب ہمارے جو والدین ہیں، جو میرے فور فادر تھے، وہ ہمیں بتاتے تھے کہ جب پاکستان بننے سے پہلے ہم لوگ اکٹھے رہتے تھے. بالکل. اور یہ آپ کو پتا ہے سب کانٹیننٹ میں آج بھی جو ساری چیزیں ہیں وہ وہی ہو رہی ہیں. ہماری شادیاں، ہمارے بیاہ، ہمارے باقی رسم و رواج، ہمارا رہنے سہنے کا طریقہ، ہمارے گھر، ہر چیز جو ہے وہی ہے. صرف فرق ہے تو ایک بارڈر کا فرق ہے. میں سمجھتا ہوں کہ اس میں بھی ہمارے تعلیمی نظام کی کمی ہے کہ جو ہمارے بچوں کو یہ چیزیں سکھا رہے ہیں اور ہمارے بچوں کے مائنڈ میں یہ جو ہے اس طرح کی جو ہے وہ نفرت بڑھا رہے ہیں. حالانکہ ایسا نہیں ہونا چاہیے. اور اس میں ہمارے چند جو ہیں ایسے لوگ شامل ہیں، ایسے جو ہیں کچھ لوگ جنہوں نے میں سمجھتا ہوں کہ کچھ ایسے انہوں نے اسکول بنا لیا، یعنی ان کا ایک اسکول آف تھاٹ ہے. اس کی وجہ سے وہ چیزیں ہیں وہ ہمیں آج بھگتنی پڑ رہی ہیں اور ہماری نسل جو ہے اس میں جو ہے اس کا وکٹمائز ہو رہے ہیں. حالانکہ وہ لوگ خود بھی ایسے ہیں کہ ان کا ایجوکیشن سے کوئی تعلق نہیں ہے. وہ صرف اور صرف ایک اپنے اوپر ٹھپا لگا کے، جسے آپ کہتے ہیں ایک لوگو لگا کے اپنا نظام چلا رہے ہیں. اور اس کا کیا نقصان ہو رہا ہے کہ اس کا ہماری جو آنے والی نسل ہے یا ہماری جو جنریشن ہے ڈاکٹر صاحب ایک چیز جو اس وقت نوجوانوں میں کمی بھی آ رہی ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ اس پہ بھی، کیونکہ آپ ایک انسٹیٹیوشن چلا رہے ہیں، اس میں کم سے کم کافی سارے بچے اسٹوڈنٹ ہوں گے اور وہ نکل کے اس معاشرے کے مختلف یعنی منصبوں پر بیٹھ کے اپنا کردار نبھائیں گے. میں چاہتا ہوں اس پہ بھی تھوڑی سی بات ہو. اس وقت آئسولیشن کی طرف ہماری، یعنی ہمارا دور، ہر انسان کو اپنا دور ٹھیک لگتا ہے، انسان کی فطرت ہے. آج کل کے نوجوان تھوڑے سے آئسولیشن میں رہنا پسند کرتے ہیں. کتنا ضروری ہے؟ باہر ہم دیکھتے ہیں آپ کے سامنے مزے کی ویڈیو جاپان کی آتی ہیں، دیگر ممالک کی آتی ہیں، وہاں پہ گیدرنگ ہے، وہاں پہ جو کلاس 4 ہے اس کو کیسے ٹریٹ کرنا ہے، ڈرائیور کو کیسے ٹریٹ کرنی، ساری چیزیں بتائی جاتی ہیں. شیئرنگ از کیئرنگ، یہ ساری چیزیں جو ہیں
ہمارے ہاں کم سے کم ہائی لیول کے اسکول میں تو بتائی جاتی ہے، لیکن پھر طبقاتی سلسلے اتنے بڑھ چکے ہیں کہ وہ بچے جب فارغ ہوتے ہیں تو ان میں وہ چیزیں اور مزید کم ہو جاتی ہیں۔ کتنا ضروری ہے یہ آپس میں جوڑنا، سب کو کتنا ضروری ہے؟ ایک ٹیچر کیا رول نبھا سکتا ہے؟ نیٹ ورکنگ بہت زیادہ ضروری ہے، نیٹ ورکنگ کے بغیر کچھ بھی پاسبل نہیں ہے، اور آج جو اچھے ادارے ہیں وہ نیٹ ورکنگ کے اوپر بہت زیادہ کام کر رہے ہیں۔ وہ یہ نہیں دیکھ رہے کہ ہم پاکستان میں بیٹھے ہوئے ہیں یا ہم انڈیا میں بیٹھے ہوئے ہیں یا ہم چائنا میں بیٹھے ہوئے ہیں یا کہاں بیٹھے ہوئے ہیں۔ لوگ آپس میں مل کے جو ہے آپس میں ایجوکیشنل ٹورز پلان کر رہے ہیں، آپس میں مل کے جو ہے وہ مختلف قسم کے سیمینارز پلان کر رہے ہیں، مختلف قسم کی ورکشاپس اٹینڈ کر رہے ہیں، مختلف لیول کے جو ہے وہ ان کی لرننگ ورکشاپس ہو رہی ہیں۔ تو یہ بہت زیادہ ضروری ہے، اس کے لیے ہمیں اپنے بچوں کو بہت زیادہ ٹرین کرنا ہے، کیونکہ جتنے آپ کے نیٹ ورک اچھے ہوں گے اتنی جو ہے وہ اپنے آپ کو آپ ہر جگہ پہ ریپریزینٹ کر سکیں گے۔ اگر آپ کسی ایک پروڈکٹ کے اوپر آپ بات کر رہے ہیں یا آپ کو ایک پروڈکٹ بنا رہے ہیں، تو اگر آپ کی نیٹ ورکنگ اچھی ہے تو آپ بہت سارے ملکوں میں اپنی وہ پروڈکٹ سیل کر سکتے ہیں۔ تو یہ بہت زیادہ ضروری ہے کہ ہمیں جو ہے وہ یہ جو ٹورز ہیں، یہ جو ایجوکیشن ہے یا یہ جو چیزیں ہیں، ہمیں اس کو ایسے ہی پروموٹ کرنا چاہیے۔ اور آئسولیشن میں جو ہمارے بچے جا رہے ہیں وہ وہی بچے ہیں جو تعلیم سے دور ہیں۔ دیکھیں آئسولیشن جو ہے وہ کیا ہے کہ آپ اور میں بات کر رہے ہیں، اگر آپ انگلش اسپیکر ہیں اور میں اردو اسپیکر ہوں، اگر مجھے انگلش نہیں آتی تو ہم ڈیفینیٹلی آئسولیشن کا شکار ہوں گے۔ تو اس لیے اگر ایک پڑھا لکھا بچہ ہے تو وہ کہیں پہ بھی جائے گا، وہ کبھی آئسولیشن کا شکار نہیں ہوگا۔ تو اس لیے ہمیں اپنے بچوں کی یہ آئسولیشن کو دور کرنے کے لیے اور ان کو جو ہے وہ بہتر کرنے کے ڈاکٹر لیے صاحب، ہمیں ضروری اگر ہے۔ ہم دیکھیں نصاب کے حوالے سے باتیں بڑی گردش کرتی ہیں۔ ایک تو طبقاتی جو نظام ہے جس نے ہمیں جکڑ کے رکھا ہے، اور یہاں پہ ایک ایلیٹ کلاس ہے، اس کے لیے الگ سسٹم ہے، پھر ہمارے جیسے مڈل کلاسیوں کے لیے الگ سسٹم ہے۔ یہ جو نظام ہے اور اس نے ہمیں جس طریقے سے جکڑا، اور جس کی وجہ سے آج بھی اگر ہم دیکھیں تو مختلف ایسی ایک دو یونیورسٹیز ہو سکتی ہیں، ایسے دو سے انسٹیٹیوشن ہو سکتے ہیں جس سے نکلے لوگ جو ہیں آپ کے ہر ادارے کے اوپر بڑی کرسی میں بیٹھے ہیں۔ یہ اس نے کتنی جو اس ملک کے اس سسٹم کو، اس نظام میں کتنی خلل ڈالی، اور اس کا نقصان کتنا زیادہ ہے؟ سر دیکھیں نقصان تو ہے، ڈیفینیٹلی اس کا بہت زیادہ نقصان ہے، اور اس کا آپ دیکھیں کہ آج ہم خمیازہ بھی تو اسی چیز کا سر بھگت رہے ہیں نا، کہ ہمارا جو ایجوکیشن سسٹم ہے وہ طبقاتی نظام میں بڑھ چکا ہوا ہے۔ جی ہمارا جو بچہ جو ہے جو افورڈ کر سکتا ہے وہ ایک بہترین نظام میں بیٹھا ہوا ہے، اور اس نظام کو آپ کا انٹرنیشنل لیول کے اوپر بھی ایکسیپٹنس ہے۔ آپ کا جو بچہ جو گورنمنٹ سسٹم کے ساتھ چل رہا ہے اس کی ایکسیپٹنس نہیں ہے۔ تو اس لیے جو ہمارا بچہ جسے ہم سلیبس پڑھا رہے ہیں، اور پھر سلیبس کے ساتھ اتنا سر آج کل جو ہے وہ ہو رہا ہے کہ ہمیں پتہ ہی نہیں۔ ابھی میں آپ کو بتاتا ہوں کہ 9th کلاس میں سلیبس پڑھانا ہے جو ہمیں آج تک نہیں ملا کہ ہم نے کیا پڑھانا ہے، اور یہ چیز جو ہے آپ دیکھیں یہ نظام تعلیم کے ساتھ کتنا بڑا کھلواڑ ہو رہا ہے کہ، ٹھیک اور ڈاکٹر وہ صاحب، جو لوگ ہیں چونکہ وقت کم ہے اور بڑی مزے کی گفتگو ہے، بڑی وسیع گفتگو اس پہ ہو سکتی ہے، لیکن ہم نے آگے جا کے نیوز بریک بھی لینی ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ جاتے جاتے آپ دیکھنے والوں کو ایک اچھا سا پیغام بھی دے کے جائیں۔ جی میرا دیکھنے والے کو یہی پیغام ہے کہ ہم بینگ اے پیرنٹس، ہم اپنے بچوں کی جو تعلیم ہے اس کے اوپر خود سے بھی ہم دھیان دیں، اور آپ کا بچہ جو ہے وہ جب تک آپ اپنے بچے کو بینگ اے پیرنٹس ایک آپ اس کو اوپر توجہ نہیں دیں گے اور آپ کہیں گے کہ میرا اسکول ہی میرے بچے کو سارا کچھ کرے، تو آپ کا بچہ ایک اچھا بچہ نہیں بنے گا، ایک اچھا اسٹوڈنٹ نہیں بنے گا، اور ایک اچھا انسان نہیں بنے گا۔ تو میں اپنے دیکھنے والے تمام والدین کو پیغام دوں گا کہ بھائی آپ اپنے بچے کو خود سے ٹائم دیں۔ یہ مت سوچے کہ میرا بچہ اسکول جا رہا ہے، پھر ٹیوشن جا رہا ہے اور میرا کام تو صرف فیسیں دینا ہے۔ نہیں بھائی، آپ کا کام اپنے بچے کو توجہ دینا بھی ہے، اپنے بچے کو ٹائم دینا بھی ہے، اور اس کی ساری ضروریات کا خیال رکھنا بھی آپ کی ذمہ داری ہے۔ بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب ہمارے ساتھ تھے، اور ان کی جو گفتگو ہے وہ آپ نے ملاحظہ فرمائی، اور ظاہری بات ہے جاتے جاتے کیونکہ بریک ہم نے لینی ہے، بریک سے پہلے یہی بات کہ جتنی رسپانسبلٹی ٹیچرز پر ہم نے ڈالی ہے، اس سے زیادہ رسپانسبلٹی آپ ماں باپ کی بھی بنتی ہے۔ بچوں میں اخلاقیات کیسے ڈیولپ کرنے، کیسے ان کے ذہن میں پازیٹیو تھنکنگ کو ڈیولپ کرنا ہے، نہ کہ ہر بات نیگیٹیو ہم نے ڈالنی ہے۔ اور جس طریقے سے ہماری کوتاہیاں ہوئی ہیں،
شاید ہمارے پرورش میں یا جب بھی کیونکہ مسائل ہوتے ہیں، بہت ساری چیزیں جو ہم نے آس پڑوس سے گیٹ کی ہوتی ہیں، جب ہم آگے کی طرف پھینکتے ہیں، یعنی کوشش ہوتی ہے کہ ان بچوں کو اسی راہ پہ جو ہے لے آئیں، تو سوچیے گا ضرور کہ ماضی میں جو سکھائے گئی وہ اس وقت کے مطابق یا اس سوسائٹی کے مطابق ٹھیک تھی. سوسائٹی بدل رہی ہے، چیزیں بدل رہی ہیں، حالات بدل رہے ہیں. جب چیزیں بدلتے ہیں تو حالات کے ساتھ بہت ساری چیزیں بدلتی ہیں، تو ساتھ ساتھ میں سوچ کا جو معیار ہے وہ بھی بدلتا ہے. تو کوشش کریں اپنے بچوں میں ایک ایسی صلاحیت بھی پیدا کریں، ایک تو معاشرے میں ایکسیپٹنس، چاہے وہ ذات پات ہے، چاہے وہ مسلک ہے، چاہے وہ مذہب ہے، ہر چیز کو ایک دوسرے کو ایک ساتھ لے کے جائیں. کیونکہ کل آپ نے ایک ڈیولپ کیونکہ یہی نوجوان، یہی بچے جو ہیں وہ آگے جا کے ملک کی ترقی میں، ملک کی خوشحالی میں اور مختلف کمیونٹیز کے ساتھ، مختلف لوگوں کے ساتھ اٹھک بیٹھک ہوگی، وہاں پہ یہ اپنا بہترین رول پلے کر سکتے ہیں. لیکن جب یہ اپنا رول بہترین پلے کریں گے تو پھر کریڈٹ کس کو جائے گا؟ آپ والدین اور ان کے ٹیچر کو. ناظرین ہم لیتے ایک چھوٹا سا بریک، ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ناظرین، پروگرام میں ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. اور یہ ٹاپک ہمارا تو کم پسندیدہ ہے، لیکن جس وقت خواتین گھروں میں بیٹھی ہیں، نوجوان ہماری طرح جو اس وقت ایک الگ دہلیز پر پہنچی ہیں، وہ جب اس وقت اس شو کو دیکھ رہی ہیں تو یقیناً ان کا دلچسپی کا باعث اس قسم کا شو بنتا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم بات کر رہے ہیں میک اپ کے حوالے سے. آج کل چونکہ بہت سارے ہمارے دوست قربانی کا بکرا بننے جا رہے ہیں اور بہت ساری دلہنیں جو ہیں تیار ہو رہی ہیں، تو اس سارے صورتحال میں میک اپ، کیونکہ سردیاں آ رہی ہیں، کس قسم کا میک اپ ہونا چاہیے، دلہنیں کیا کیا ڈیمانڈ کرتی ہیں، اور دلہن کے ساتھ دلہن کی جو سہیلی ہے وہ فری میں کوئی ڈیمانڈ کرتی ہے کہ نہیں کرتی ہے. ہمارے ساتھ ہما موجود ہیں، بیوٹیشین ہیں اور بڑا کمال کا کام کرتی ہیں. تو ہما جی گڈ مارننگ، کیسی ہیں آپ؟ السلام علیکم. بالکل ٹھیک. ہما اگر ہم دیکھیں جو ہم بات کرتے ہیں، ایک تو جو اس وقت سب کچھ ہو رہا ہے، یعنی سیزن ہے، سردیاں آ رہی ہیں، تو سردیوں میں اور گرمیوں میں جو میک اپ کی ڈیمانڈ ہوتی ہے وہ کس قسم کی ہوتی ہے؟ اس میں کیا فرق ہوتا ہے؟ کیا کریمیں بدل دی جاتی ہیں یا کچھ اور ایسی ٹیکنیک استعمال کی جاتی ہیں تاکہ چہرہ جو ہے وہ دلکش لگے؟ جی ہربین، میں سب سے پہلے تو یہی اپنے ویور سے بھی یہی گزارش کروں گی کہ جب آپ کسی بیوٹیشین کے پاس جاتے ہیں تو کوشش کیا کریں کہ جو وہ آپ کو بات سمجھانا چاہ رہی ہوتی ہے وہ سمجھا کریں، بات سمجھیں، جی ہاں، دھیان سے سنیں. جی وہ اس لیے کہ ہم جب اسکن چیک کرتے ہیں تو ہمیں آئیڈیا ہوتا ہے کہ ان کی اسکن کے اوپر کون سی میک اپ ہے یا کون سی بیس ہے وہ جائے گی، اور اسپیشلی یہ کہ وہ لانگ لاسٹنگ ہوگی. اچھا. کیونکہ جو اگر ہم بات کریں ویور کی کہ جو جسٹ پارٹی میک اپ کے لیے آتے ہیں تو آف کورس 3 to 4 hours جو ہے وہ ان کے ایک کسی بھی فنکشن میں چاہیے ہوتے ہیں. تو ہم جو بھی میک اپ کرتے ہیں، جو بھی بیس لگاتے ہیں یا لپسٹک ہے یا وٹ ایور کوئی چیز ہے، تو ہماری یہ کوشش ہوتی ہے کہ وہ کم از کم 3 to 4 hours یا میکسیمم اس میں وہ لاسٹ کرے. لیکن کبھی کبھی ہمارے پاس خواتین ایسی ہوتی ہیں جو وہ اپنی مرضی سے کرانا چاہتی ہیں کہ نہیں یہ لگا دیں وہ لگا دیں. وہ ہم ان کے کہنے پہ لگا دیتے ہیں، لیکن کیا ہوتا ہے پھر بعد میں کمپلین ہوگی کہ جی ایسے ہو گیا. جس محفل میں جاتی ہیں تو وہ بیچارہ ہسبینڈ بھی نہیں پہچانتا ہے، ارے کون ہے یہ، ہماری بہن ہے کوئی. یہ مسئلہ ہوتا ہے. تو جو ہما کہہ رہی ہے بھائی صاحب آج جوڑ کے آپ کو بینتی کہ سن لیجئے گا، ضروری ہے یہ. اچھا ہما ایک اور چیز، گرمیاں، بدلتا موسم جو ہے، موسم یعنی گرما آتا ہے تو کیا ایسی چیزیں استعمال ہوتی ہیں کہ اس میں آپ پھر وہ والا میک اپ رکھتے ہیں زیادہ تر لوگوں کو کہ وہ اگر اس قسم کا میک اپ رکھیں تو یقیناً چہرہ فریش بھی رہے گا اور ایسا لگے گا کہ زیادہ میک اپ نہیں کیا. تو کیا لائٹ رکھا جاتا ہے؟ نہیں، اس میں لائٹ یا ڈارک کی بیسکلی بات نہیں ہوتی. اچھا. بات یہ ہوتی ہے کہ آپ کی جو اسکن ہے وہ اس کا ٹیکسچر کیا ہے. اچھا. اگر آلریڈی آپ کی اسکن آئلی ہے تو ہمیں آف کورس وہ آئل کنٹرول میک اپ جو ہے وہ چاہیے ہوتا ہے. ٹھیک ہے. جو جب ہم فریش کر رہے ہوتے ہیں تو وہ دیکھنے میں میٹ لگتا ہے، بٹ جیسے جیسے ٹائم گزرتا جاتا ہے آپ کا اپنا جو نیچرل موئسچر ہے وہ اس کے ساتھ مکس ہو کے اس کو گلوسی کر دیتا ہے. لیکن اگر ہم گرمیوں میں میک اپ ہی گلوسی کریں تو وہ کریکس آنے کا جو ہوتا ہے وہ جو کریکس بن جاتے ہیں وہ اس لیے ہوتے ہیں. ایک تو
سردیاں ہیں، اب آپ کو پتہ ہے کہ پہلی بارش دستک دے چکی ہے اسلام آباد میں اور مختلف شہروں میں انٹری دے چکی ہے. ایسے میں آپ کو پتہ ہے کہ بہت ساری لڑکیاں لڑکے بھی کہتے ہیں ہائے ربا یہ ساڑی جڑی سکن ہے گا وہ ڈرائی ہو رہی ہے. جی تو ایسے جو ڈرائی ہوتی ہے نیچرلی کیا کیا ان چیزوں کا استعمال اگر کیا جائے تو کم سے کم آپ بچ سکتے. کون سی کریم سے نام مت لیجئے گا، پیسے مجھے نہیں ملے ان کے، آپ ویسے بتا سکتے ہیں. جی ہاں، اس میں ڈپینڈ کرتا ہوتا ہے کہ آپ کی اسکن ٹیکسچر کیا ہے. اگر آپ بہت ایکسٹرا ڈرائی پہ ہیں پھر تو آپ اپنے موئسچرائزر ضرور رکھیں، لیکن اگر آپ کی اسکن نارمل ہے تو جو موئسچرائزر ہے وہ آپ کو نارمل ٹیکسچر کا ہونا چاہیے. زیادہ موئسچرائزر ہوگا تو پھر آپ کی، کیونکہ ہمارا اپنا جو ویدر ہے اس میں اتنی ہیومیڈیٹی ہے کہ ہمیں ایکسٹرا موئسچر کی جنرلی ضرورت نہیں پڑتی. اب دیکھیں پہلے سردیاں یہ تھی کہ 6 months تو ہوتی تھی، اب آئی تھنک کہ وہ 3 months پہ چلی گئی. باقی ہمارا ویدر جو ہے یا گرمی ہوتی ہے یا نارمل رہتا ہے. تو جب آپ ایکسٹرا موئسچر پہ جاتے ہیں تو وہ آپ کی اسکن آئلی ہو کے آپ کے پورز کو اوپن کر دیتی ہے. اچھا، جب آپ کے پورز اوپن ہوتے ہیں تو پھر آپ کی اسکن خراب ہونا شروع ہو جاتی ہے، کیونکہ اوپن پور سے ڈسٹ یا وٹ ایور کوئی بھی جرم ٹریول کرتا ہے تو وہ آپ کی ایکنی کا یا اس طرح کی جو بھی پرابلم اسکن پہ آتی ہیں اس کا کاز ہوتا ہے. اچھا، ایک تو یہ مسئلہ ہے. پھر آپ کو پتہ ہے سردیاں ہیں تو سردیوں میں بالوں کا بھی کیئر ہونا ضروری ہے. اور آپ کو پتہ ہے کہ عموماً ہم دیکھتے ہیں کہ خواتین بالوں کے حوالے سے، بلکہ آج کل تو نوجوان بھی بال نہ ہو تو پھر بندہ اب ایسے میں بالوں کا کتنا ضروری، کیا ایسی چیزیں اگر اس کا استعمال ہو تو بال تھوڑے سے ہیلدی بھی رہتے ہیں، اچھے بھی رہتے ہیں، فریش بھی رہتے ہیں. کیونکہ نہانے کا تو ویسے رواج ہمارے ہاں جمعے کے جمعے ہے، لیکن اب جو سردیاں ہیں تو کہتے ہیں ارے بھائی صاحب جینز پہن لیتے ہیں، بالوں کو کنگھی مار لیتے ہیں، ٹوپی پہن. تو یہ کور بھی اگر وہ کرنا چاہیں تو کیسے، کون سے ایسے آئل ہیں جس سے وہ بال تھوڑے سے ریلیکس رہ سکتے ہیں؟ جی جنرلی ہمیں جو ہیئر کا پرابلم آتا ہے سردیوں میں وہ ڈینڈرف کا آتا ہے. اچھا، کیونکہ خشکی ہو جاتی ہے. ہاں، اور بیسیکلی بات یہ کہ جس کو ہم خشکی کہتے ہیں وہ ہمارے اسکیلپ کا آئل ہوتا ہے جس کو ہم ڈینڈرف بولتے ہیں. اچھا، یہ جی اچھا آئل ہوتا ہے. وہ آئل ہوتا ہے جو فلیکی آپ کے ایک ٹیکسچر کریٹ کرتا ہے. تو اس میں ہمیشہ یہ کوشش کریں کہ آپ کا بال جو ہے وہ نیٹ رہے. اگر آپ کنڈیشنر یوز کریں یا ماسک یوز کریں تو اس کو کبھی روٹس پہ اپلائی نہ کریں، ہمیشہ لینتھ اور اینڈ پہ اپلائی کریں. اکثر لوگ کیا کرتے ہیں کہ جو کنڈیشنر یا ماسک ہے وہ فل ہیڈ پہ اپلائی کرتے ہیں روٹ ٹو لینتھ، تو وہ اس سے کیا ہوتا ہے کہ آپ کی ڈینڈرف کریٹ ہو جاتی ہے کیونکہ اس میں ایکسٹرا موئسچر آ جاتا ہے. ٹھیک ہے، مطلب ڈینڈرف کریٹ ہو جاتی ہے اور بالوں میں جو ہے خشکی آتی ہے اور دیگر بہت ساری خبریں ہیں، بہت ساری باتیں ہیں. خبروں کے ساتھ ہم عادی ہو چکے تو لفظ خبریں نکلا. یہ بھی خبر ہوتی ہے نا، ہما خبر بتا رہی ہے ہمیں کہ بھائی صاحب ہائے دلہا کیا ڈیمانڈ کر رہا ہے، دلہن کی اماں کیا ڈیمانڈ کر رہی ہے. بہت ساری باتیں ہیں لیکن آپ نے کہیں نہیں جانا. بریک ہمارے ساتھ، اس کے بعد پھر حاضر ہوتے ہیں. ویلکم بیک ناظرین، پروگرام ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں اور ہما ہمارے ساتھ ہیں. بات ہو رہی خوبصورتی کی، کیسے چہرے کو نکھارا جائے، کیسے محفل میں کون سی کریم، کون سی کس قسم کا میک اپ ہونا چاہیے، کون سا لباس ہے تو اس کے ساتھ کس قسم کا میک اپ جو ہے میچ کرے گا. حالانکہ یہ جو ٹاپک ہے یہ ویسے خواتین کا زیادہ ہو اچھا بھی لگتا ہے، لیکن بہرحال ہم کوشش کر رہے ہیں. محوش نہیں ہے تو حیات ہیں ہم ادھر. جو بات ہم کر رہے تھے ہما جی، خاص کر لباس کے حوالے سے بہت ساری لڑکیاں جو ہیں وہ انہوں نے بلیک کپڑے اوڑھے ہوتے ہیں تو پھر جو ہے میک اپ وہاں پر کچھ ایسا نہیں کیا ہوتا جس سے عجیب سا لگتا ہے. تو کتنا میٹر کرتا ہے کہ آپ نے جو لباس زیب تن کیا ہوا ہے اس کے ساتھ وہی میک اپ میچ کرنا کتنا ضروری ہے؟ عربی پہلے یہ ٹرینڈ ہوتا تھا کہ اگر آپ نے پنک کلر کا ڈریس پہنا ہوا ہے تو آپ نے آئی شیڈ بھی پنک ہی لگانا ہے. تو اب یہ ٹرینڈ نہیں ہے. اچھا، جنرلی اسلام آباد کا اگر ہم بات کریں تو یہاں پہ نیوڈ میک اپ جو ہے وہ زیادہ پریفرنس دی جاتی ہے. اچھا، اس میں لائٹر یہ لفظ آپ دوبارہ دہرا دیتا ہوں. نیوڈ. اچھا، تو وہ کیسے، کس قسم کا ہوتا ہے؟ نیوڈ میں یہ ہوتا ہے کہ آپ کے کلرز جو ہیں وہ آپ کی اکارڈنگ اسکن ٹیکسچر، اسکن کلر کے ہوتے ہیں. اچھا، مطلب بہت زیادہ پرومیننٹ نہیں ہوتا. لائک اگر ہم آئی شیڈ لگا رہے ہیں
تو پیچ کلر میں یا لائٹ رسٹ کلر میں اس طرح کے شیڈز میں جاتے ہیں, اور لپ کلر بھی اگر لگ رہا ہے تو وہ نیوڈ شیڈز میں لگ رہا ہے. اچھا, تو اب جو ٹرینڈ ہے وہ کافی چینج ہو گیا ہے. وہ نہیں ہے کہ جیسا آپ نے ڈریس پہنا ہوا ہے تو اسی کلر کا آپ نے میک اپ کرنا ہے. جنرلی یہاں پہ اسلام آباد میں سب سے میں زیادہ بات کروں, کیونکہ کراچی میں بھی یہی ٹرینڈ ہے, اسلام آباد کا بھی ہے, اور لاہور میں ہوتا ہے کہ تھوڑا سا فاسٹ کیا جاتا ہے, یا کچھ ہمارے اپنے کلائنٹس ہوتے ہیں وہ چاہتے ہیں کہ نہیں تھوڑا سا اگر ہم میک اپ کروا رہے ہیں تو پرومیننٹ ہونا چاہیے, اس جو نیوڈ میک اپ سے تھوڑا سا ڈارک ہونا چاہیے, تو وہ ہم اکارڈنگ ان کی ڈیمانڈ کے کرتے ہیں. اچھا, اب ظاہری بات ہے کہ ایک طرف تو اگر آپ کا چہرہ سانولا ہے, ٹھیک ہے, چہرہ سانولا, وہ انڈونیشین زبان میں کہتے ہیں کہ ہیتم مانس مانس, یعنی جو سانولا ہوتا ہے وہ میٹھا میٹھا ہوتا ہے. تو جو یہ سانولا کلر ہے کسی لڑکے کا یا لڑکی کا, تو اس کے لیے آپ کیا ترجیح کرتی ہیں کہ اگر ایسی لک آئے یا لک وہ جو نظر آنی چاہیے تو بڑی اچھی لگے گی, کیا سجیسٹ کریں گے آپ؟ دیکھیے کلر ہم لوگ کا جو سب سے زیادہ چیز ہوتی ہے کہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہم گورے نظر آئیں. ہاں, یہ تو بڑی پرابلم ہے. ہاں, گورے چلے گئے پر ہم نے گورا بننا ہے, گوروں کو ہم نے بھگا دیا, گوروں کے پیچھے پڑے. لیکن اگر آپ اپنے اسکن ٹیکسچر میں رہتے ہیں, آپ کی یہ میٹر نہیں کرتا کہ آپ کا کلر ڈارک یا لائٹ ہے, آپ کی اگر اسکن کا ٹیکسچر اچھا ہے تو وہ اگر سانولا رنگ بھی ہے تو وہ آئی تھنک بہت اچھا, بہت اٹریکٹیو لگتا ہے. لیکن صرف آپ یہ کہ اس کی اسکن کی کیئر کریں. اور اگر ہم میک اپ کی بات کرتے ہیں تو اب وہ چیز مطلب کہ بہت مجھے نہیں پتا کہاں ہوگی, لیکن اچھے برانڈز میں اچھی جگہ پہ ایسا نہیں ہو رہا کہ جی فیس کو بالکل گورا کر دیا ہے اور جو آپ کا ہاتھ ہے وہ اس کے ساتھ پام ہے جو. اچھا, ایک تو یہ سچویشن ہے, اب نومبر کا مہینہ ہے, یعنی نومبر شروع ہو رہا ہے, اسٹارٹ ہو رہا ہے کل سے میرے خیال میں. تو نومبر جب دستک دیتا ہے تو بہت ساری تیاریاں شروع ہو جاتی ہیں کہ بھائی صاحب میں نے یہ پہننا ہے, میری یہ سٹائل ہوگا, میں نے شادی بیاہوں کا سیزن ہوتا ہے, بہت سارے دل ٹوٹتے ہیں, بہت سارے دل جوڑتے ہیں, یہ سیزن ہوتا ہے. بہت سارے لوگ جو ہیں دکھی آتمائیں جو ہیں وہ جاگ جاتی ہیں, اور بہت سارے دکھی آتماؤں کو سکون مل جاتا ہے. بہرحال بعد میں وہ بھی دکھی ہوتے ہیں, جو کھائے پچھتا ہے, جو نہ کھائے بھی پچھتا ہے. بہرحال جو بات ہم کر رہے ہیں کہ اب جو دلہنیں ہیں ان کی کیا ڈیمانڈ ہوتی ہے جب آپ کی طرف آتی ہیں, تو کیا ڈیمانڈ ان کے دلہے کی ہوتی ہے یا دلہن خود اپنی بھی ڈیمانڈ کرتی کہ ہائے میں ایسی نظر آنی چاہیے ہوں؟ جی ایسی ہوتا ہے. جی ہاں, ایسا ہوتا ہے. کچھ کلائنٹس ہمارے ایسے ہیں کہ جو کہتے ہیں کہ آپ میک اپ ڈارک نہ کریں, ہمارے مطلب کہ ہسبینڈ کو اچھا نہیں لگتا. اچھا, ابھی بنا نہیں ہے لیکن اچھا نہیں لگتا. جی ہاں, وہ آئی تھنک کہ پہلے سے کوئی جی, تو وہ ڈیمانڈ یہ آتی ہے لائٹ اینڈ ڈارک میک اپ کی, کہ کوئی ڈارک چاہتا ہے کوئی لائٹ چاہتا ہے. تو لیکن میری کوشش یہ ہوتی ہے کہ میں ان کو یہ سجیسٹ کروں کہ آپ وہ کام کریں جو آپ کی اپنی پرسنالٹی کے ساتھ جا رہا ہے, جو آپ پہ اچھا لگ رہا ہے. آپ یہ نہ سوچیں کہ فلانے نے یہ کیا تھا تو میں بھی یہی کر لوں. تو ہر شخص کی اپنی پرسنالٹی ہے, اپنے فیچرز ہیں, اس کی اپنی ایک لک ہے. تو کبھی آپ دوسرے کی لک اپنے اوپر کریٹ کرنے کی کوشش نہ کریں. اچھا, جو آپ کی اپنی پرسنالٹی ہے آپ اس کو گروم کریں, اس کو انہانس کریں. یعنی ڈیمانڈ مختلف ہوتی ہیں, ہر دلہن کی اپنی ڈیمانڈ, اور آپ کوشش کرتے ہیں کہ بھائی صاحب اس کا جو چہرہ ہے اس کے لحاظ سے سب کچھ ٹھیک کیا جائے. جی ہاں. ہما جی, ایک بڑا اچھا سا جوک تھا جس میں یہ تھا کہ میں, ظاہری بات ہے بہت سارے جو دکھی آتماؤں کی میں نے بات کی تو وہ اس طرح تھا کہ وہ ایک بیوٹیشین تھی, اس نے دلہن کو تیار کیا, اور صبح ہوئی تو اس کے جو ہسبینڈ نے اس نے ایک چٹھی بھیجی اس کے ساتھ, اور ایک آئی فون ان کو بھیجا. وہ جو میک اپ والی تھی جب اس نے ڈبہ کھولا تو اس میں نوکیا 310, تو اس کو کہا کہ فیلنگ کیسی لگی. تو کیا اس طرح کسی نے کہا ہے کہ بھائی صاحب اتنی تیار کر کے ہمیں تو لگا کہ لیڈی ڈیانا ہی بن گئی ہے, لیکن ہم نے جب دیکھا تو پھولن دیوی تھی. تو اس طرح کسی نے دکھ بڑا اظہار کیا آپ کے ساتھ؟ ہوتا ہے لیکن آپ بتا نہیں سکتی. اچھا, کسی نے سے ٹھک ٹھک کھائے, نہیں, تباہی کر دیا آپ نے؟ بالکل آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ کچھ سیلونز ایسے ہیں, کچھ لوگ ایسے ہیں جو ایسا مطلب کہ اتنا ٹرانسفارم کر دیتے ہیں کہ میں خود یہ کہتی ہوں کہ بھئی آپ اتنا اوریجنل آنی چاہیے لوگ, کہ آپ نے صبح اٹھ کے منہ بھی دھونا ہے نا, تو آپ ایٹ لیسٹ پھر بندہ پہچانے بھی دلہا کہ ہائے یہی ہے یا کوئی اور ہے. بہرحال باتوں کا سلسلہ جاری ہے اور آپ نے کہیں نہیں جانا, ہم لیتے ہیں چھوٹا سا بریک, ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ناظرین, پروگرام ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. بات ہو رہی ہے دلہے اور دلہنوں کی. تو اس وقت ایک طرف تو میک اپ کی بات ہم کر رہے ہیں, جو آپ نے بات کی کہ ڈیمانڈ ہے, پھر سردیاں ہیں, سردیوں میں آپ نے
بیچاری جو ہے دلہن تھکی بھی ہوتی ہے, فوٹوگرافی بھی کرنی ہے, پھر آ کے جا کے وہ ایک اور فنکشن ہوتے ہیں, بیٹھے ہوتے ہیں تو کسی نے لڈو کھلانا ہے, اس میں بھی آپ کو دل کرتا ہے کہ میں, لیکن اسمائل دینی ہوتی ہے, پھپھا ہے, یہ پھپھی کی بیٹی ہے, تصویر کھینچنی ہے, تو آپ نے پھر اپنے انداز بیان, کیونکہ دلہن کا ایک ہی دن ہوتا ہے. سو اب وہ میک اپ کو برقرار رکھنا ہے, کیونکہ آپ نے جو بات کی کہ وہ رنکلز پڑ جاتے ہیں, پھٹ جاتا ہے چہرہ, اس کے لیے کتنا ضروری ہے کہ برانڈ کی جو چیزیں اس کا استعمال ہو, یا کوئی ایسی کریم یا کوئی ایسی چیز, ایسی ٹیکنیک جو آپ لوگ استعمال کرتے ہیں, میں چاہتا ہوں اس پہ بھی آپ ذکر اس کا کریں. جی ابھی میں اکثر اپنی کلائنٹس کو بھی سمجھاتی ہوں, کیونکہ ہم جنرلی یوٹیوب سے نا بہت انسپائر ہیں اور ہم وہاں سے ٹیوٹوریلز دیکھ دیکھ کے اس کا ایکسپیریمنٹ کرتے رہتے ہیں. جی تو جو بھی جرنلی ٹیوٹوریلز ہیں آپ کو پتہ ہے وہ فورن کنٹریز سے ہیں, جو بھی یوٹیوبس پہ آ رہے ہیں یا لوگ واچ کرتے ہیں, ان کے جو کلائمیٹ ہے اور ہمارا جو کلائمیٹ ہے وہ بالکل اپوزٹ ہے. انہوں نے ڈرائی ویدر ہے, ان کی تھن سکن ہے, انہوں نے ہر حال میں اپنی سکن کو پریپ کرنے کے لیے موئسچرائزر اور آپ کا پرائمر, یہ چیزیں انہوں نے یوز کرنی ہوتی ہیں کیونکہ ان کا سکن کا ٹیکسچر کی ڈیمانڈ ہے. لیکن ہمارے اللہ نے ہمیں ہمارے اپنے ایٹماسفیئر میں اتنا موئسچر دیا ہوا ہے کہ ہمیں آلریڈی کسی موئسچر کی ضرورت نہیں ہے. ٹھیک ہے, انٹل انلیس کہ آپ بہت ایکسٹرا ڈرائی سکن پہ ہوں. تو میرے پاس اکثر لوگ آتے ہیں, جی آپ نے پرائمر نہیں لگایا, آپ نے یہ نہیں کیا, تو میں ان کو سمجھاتی ہوں یہ بات کہ آپ کو ہمیں اس ویدر میں ضرورت نہیں ہے, کیونکہ جیسے آپ آدھا گھنٹہ گزرے گا آپ کا اپنا موئسچر باڈی کا جو ہے وہ آپ کا سکن پہ خود سے آ جائے گا. ٹھیک ہے, تو یہ اویئرنیس جو ہے نا وہ بہت ضروری ہے, جو لوگ اس بات پہ انسسٹ کرتے ہیں. اب دیکھیے اگر ایک کوئی سلپری چیز آپ کے سکن پہ لگی ہوئی ہے, آپ کیسے یہ اپنے وہ کرتے ہیں کہ اس کے اوپر جب آپ بیس لگائیں کہ تو وہ بیس اسٹے کرے کسی بھی سلپری چیز پہ. اچھا عما, کیونکہ وقت کم ہے اور باتیں بہت ساری ہیں, ٹاپک وسیع ہے, جو میں ہمیشہ یہ بات کرتا ہوں کیونکہ خواتین بڑی انٹرسٹ لے رہی ہیں اس بات میں. اب وہ ایک ہندوستان کے ایک مولوی صاحب ہیں, وہ کہتے ہیں جو خواتین لپسٹک نہیں لگاتی ہیں تو پھر وہ مردوں سے گلہ نہ کریں. لپسٹک لگانا ضرور, لپسٹک کی بات آ رہی ہے. تو اب موسم جو بدل رہا ہے, تو پہلے تو آپ نے بات کی کہ پہلے ہم جو کلر کے کپڑے پہنتے تھے وہی لپسٹک بھی ہو جاتی ہے, لپسٹک جسے کہتے ہیں. اب کتنا ضروری ہے, سردیاں ہیں تو کس قسم کی آپ لوگ جو ہے وہ آج کل کون سی ان ہے مارکیٹ میں, اس پہ بھی تھوڑی سی بات اگر ہو جائے. جب ہمارا ویدر کولڈ ہو جاتا ہے, دھوپ ختم ہو جاتی ہے, تو ہم ڈارک شیڈز پہ جا سکتے ہیں. لیکن گرمیاں جب ہوتی ہیں تو اس میں اچھا نہیں لگتا, آپ مرونز میں یا ڈارک کسی کلر میں جائیں. لیکن چونکہ سردیاں ہیں, سردیوں میں آپ ڈارک شیڈز پہ جا سکتے ہیں. یعنی سردیوں میں ڈارک شیڈ پہ آپ جا سکتے ہیں. اور جاتے جاتے ہما ایک پیغام اگر آپ دیکھنے والوں کو دے کہ آپ کی بات سن لیں. درزیوں کی بات تو یہ خواتین سنتی ہیں, لیکن ہما کی بات بھی دھیان سے سنیے, کان کھول کے سنیے بھائی صاحب, ورنہ پھر گلہ مت کیجیے گا. جی بس میں ایک ہی میری ریکویسٹ ہے کہ جب بھی آپ سیلون جائیں تو جو ریسیپشن میں بیٹھا ہے یا جو ٹیکنیشین ہے اس کی بات جو وہ کہہ رہا ہے آپ کے بال دیکھ کے, آپ کی سکن دیکھ کے, وہ اس کو فالو ضرور کیا کریں. ہما اپنی دکھی باتیں اس لیے کر رہے کہ بھئی مانیں, ان کی باتیں مانیں, نہیں مانیں گے تو پھر منمانی نقصان ہوگا اس کا. ناظرین, ہماری کوشش ہوتی ہے کہ آپ کو ہر اس شخص سے آپ کی ملاقات کرائیں تاکہ بہت ساری چیزیں جو آپ سیکھنا چاہتے ہیں, گھروں میں بیٹھے انٹرٹین ہونا چاہتے ہیں, بہت سارے آپ کے من میں سوالات, ان کے جوابات یہاں سے مل کے اس پہ آپ عمل بھی کرتے ہیں. بہرحال ہماری کوشش تھی کہ سیگمنٹ میں آپ کو خاص کر دسمبر نومبر سیزن, ویڈنگ, شادیاں, بیاہ, سب کچھ ہو رہا ہے, تو اس پہ بھی گفتگو کرنا لازمی تھی. ہما, بہت شکریہ آپ کا, آپ نے ہمیں وقت دیا. ناظرین, ہم امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہمارا یہ پروگرام آج کا پسند آیا ہوگا. آپ کے ساتھ میری ملاقات جو ہے کل نہیں ہوگی, پرسوں نہیں ہوگی, اتوار کو بھی نہیں ہوگی, بلکہ سوموار کو ہم آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوں گے نئے مہمانوں کے ساتھ اور نئے ایک ٹاپک کے ساتھ. اب مجھے اور میری ٹیم کو دیجیے گا اجازت. اللہ حافظ.